کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، جہاں ہم نے آپ کو کافی عرصے سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ وہاں 16 کروڑ سے زائد کا غبن ہوا تھا اور منی لانڈرنگ ہوئی تھی۔ جی ہاں، اور ایک یقینی طور پر بڑے حیران کن طور پر کے ایم ڈی سی کالج کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے بلٹ پروف گاڑی بھی خریدی تھی۔ وہ کہاں گئی کسی کو نہیں معلوم، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں جہاں 16 کروڑ کا غبن ہوا تھا، وہیں پر منی لانڈرنگ کے ذریعے ہم بتاتے چلے آ رہے تھے کہ وہ پیسے ملازمین یا وہاں کے لوگ جو تھے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے جا رہے تھے، بعد میں ان سے چیک کی صورت میں واپس بھی لے لیے گئے تھے، اور پھر یقینی طور پر ایک پنڈورا باکس کھلا تھا، لیکن پھر ٹائم فش۔ لیکن اینٹی کرپشن یعنی آنٹی ہماری پھر حرکت میں آئی۔ عبدالحفیظ جتوئی، سرکل آفیسر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ضلع جنوبی کراچی کی دستخط سے ایک لیٹر جاری کیا گیا، جو یقینی طور پر کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی پرنسپل اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر فائنانس کو دیا گیا، اور کہا گیا کہ آپ کے لیے ایک انکوائری تیار ہے، بالکل ہانڈی، جو نوید احمد جو سن آف فلاں فلاں انہوں نے دی تھی، اس کے اوپر ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ٹائم بھی دیا تھا 5 مئی 2023، جب سورج بالکل سر پہ ہو 12 بجے آپ تشریف لائیے گا، کیونکہ ہم خود 11 ساڑھے 11 کے بعد آتے ہیں، شاید اسی لیے 12 بجے بلایا، کوئی بات نہیں۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں کوئی نہیں آیا۔ جی ہاں، وہاں کوئی نہیں آیا، اور اینٹی کرپشن کی آج کی یہ جو تحقیقات تھی، یعنی کہ جو بلایا گیا تھا، وہ پھر ایسے ہی رہ گئی۔ یہ ذرائع کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہاں کچھ جا کے جواب جمع کرایا ہو یا کچھ چیزیں سبمٹ کرا دی ہوں، یا اللہ کرے کرا دی ہوں، کیونکہ آنٹی یقینی طور پر ایک ادارہ ہے، اور پھر جب یہ غصے میں آتی ہیں تو پھر کچھ نہیں دیکھتی، پہلے تو آنکھیں دکھاتی ہیں ٹائٹ بڑی بڑی، اس کے بعد پھر مسکراتی ہیں، اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ قہقہے بھی لگاتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں۔ لیکن ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اینٹی کرپشن کے اس آرڈر کی بھی شاید کوئی اہمیت نہیں تھی، یعنی آنٹی کی، اور انہوں نے لفٹ نہیں ماری، اور ذرائع کہہ رہے ہیں کوئی نہیں پہنچا، کوئی نہ پہنچے۔ لیکن یہ جو کمیٹی کے جو لوگ ہیں، متاثرین ہیں، یہ بار بار درخواست کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی نوکریاں شاید کھالی گئی تھیں اور ان کو فٹ پاتھ پہ پہنچا دیا گیا تھا، اور اصل سرغنہ یا اصل لوگ جو اس میں ملوث تھے 16 کروڑ کی منی لانڈرنگ میں اور غبن میں جو کے ایم ڈی سی کو نقصان ہوا ہے، اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، اور وہ محفوظ ہیں۔ یہاں تک کہ پرنسپل کا 2-3 پرنسپل بدل چکے ہیں، کمیٹی بھی بن چکی ہے، وہ کمیٹی اکھاڑ پچھاڑ بھی کر چکی ہے اور بہت سارے کام اتار چکی ہے، اس نے بھی اپنے 16 کروڑ کی واپسی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ یہاں تک کہ منتخب نمائندوں کا 4 سال کے دور کے بعد مزید 4 ایڈمنسٹریٹر آئے، اور موجودہ ایڈمنسٹریٹر اور میٹروپولٹن کمشنر کی بھی جسارت نہیں ہو رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی آسان اردو میں، سلیس اردو میں، کہ وہ 16 کروڑ کی برآمدگی کو کسی طرح ممکن بنائے اور کے ایم ڈی سی کو خوشحال بنائے۔ لیکن اس طرف توجہ کون دے گا، اس لیے کہ 16 کروڑ کا معاملہ ہے، بلٹ پروف گاڑی تو ایک طرف رکھے ہیں۔ لیکن بہرحال اب انہوں نے ایک اور کھیل کھیلا، یعنی کہ 10 اپریل 2023 کو ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جمیل فاروقی سینئر ڈائریکٹر ایچ آر ایم کی چڑیا سے، یا چڑیا سمجھتے ہو نا؟ ہاں، تب اب سب سمجھنے لگے ہو، تم لوگ بہت چلاک ہو گئے ہو، خیر کوئی بات نہیں۔ وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ وہ کے ایم ڈی سی کے معاملات دیکھے گی۔ اس کے لیے ڈاکٹر ندیم آصف جو سینئر ڈائریکٹر ایم اینڈ ایچ ایس کے ایم سی ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پہ اے جبار بھٹی جو کہ آفیسر ہیں کے ایم سی گریڈ 19 کے ویٹنگ آف پوسٹنگ ہیں۔ چلو کام تو مل گیا یار، ورنہ فرینچ فرائز ہی کھا رہے ہوں گے یا بیچ رہے ہوں گے، خیر۔ جبکہ بابر آغا جو کہ ایم ایس گزدرآباد ہاسپٹل، یہ شامل ہے کمیٹی میں، اور یہ ان کے لیے ٹی او آرز بھی دے دیے گئے ہیں 1 2 3 کہ صاحب آپ ان ٹی او آرز پر، یہ انگلش میں ذرا پڑھ لینا بھائی، ورنہ جمیل فاروقی کو فون کر لینا، ترجمہ کر کے بتا دیں گے کہ وہ کمیٹی سارے معاملات کو دیکھے گی اور 15 دن میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی، یعنی کہ یہ ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی جو چیئرمین ہوں گے ان کو۔ بہرحال اردو میں دینا بھائی، کیونکہ 16 کروڑ کے لیے آج تک کسی نے کوئی چھلانگی نہیں لگائی۔ منتخب نمائندوں کو بھی انگلش میں لکھ کے دیتے تھے، وہ بھی بغیر پڑھے نکل گئے، ان کو تو اردو میں دے دینا، میٹروپولٹن کمشنر کے ساتھ تو ارشاد ہے نا، وہ ترجمہ کر دے گا۔ تو بہرحال اللہ کرے ان جو ملازمین تھے انہوں نے بھی درخواست دی ہوئی ہے کہ مال کوئی اور کھا گیا، ہم سے چیک کی صورت میں لے لیا، نزلہ بھی ہم پہ گرا دیا، اور اصل سرغنہ بھی محفوظ ہے، اور جو اس کام میں ملوث تھے وہ لوگ بھی محفوظ ہیں، اور جنہوں نے اب تک 16 کروڑ کی ریکوری نہیں کی وہ بھی ماشاءاللہ صحت مند، تندرست و توانا ہے۔ لیکن کے ایم ڈی سی کی جو حالت ہے اس کی طرف دیکھنے کو کوئی تیار نہیں کہ 16 کروڑ سے کے ایم سی کی قسمت جاگ سکتی ہے۔ لیکن بہرحال کمیٹی پہ کمیٹی بنتی رہے گی، آنٹی کی
को जहमत देते रहेंगे। आंटी भी दूसरी तीसरी दफ़ा लेटर निकाल चुकी हैं, पुराने लेटर हम रद्दी में से निकालेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन होगा क्या हमें ये नहीं पता। 16 करोड़ वापस आएंगे, ये जिनकी नौकरियां खा गए थे उनकी नौकरियां बहाल होगी, और जिन्होंने खाई थी क्या वो सजावार होंगे कि 16 करोड़ की बरामदगी भी नहीं हुई, और जो जिन्होंने पैसे दे दिए उनके बयान भी रिकॉर्ड है, जो हम अगली किस्त में आपको सुनवा भी देंगे, जो रिकॉर्डिंग है हम सुना भी देंगे, ये हमारे पास महफूज है। उसके बाद इन लड़कों का क्या होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।